صالح ہیں، پیر ہیں، اور جو ماہر فن ہے وہ شیخ ہے۔ ہمارے یہاں سندھ کا تفصیلی دورہ فرمایا تو ہمارا ماشاء اللہ سندھ میں صالحین کی کثرت ہے اور مصلحین کی قلت ہے۔ صالحین کی کثرت ہے اور مصلحین کی قلت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کثرت ذکر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جاتا ہے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا نام لو۔ تو فرمایا کثرت کے معنی ہے ہمہ وقت، یہاں کثرت ذکر کے معنی یہاں پر ہے ہمہ وقت ذکر، اور وہ اس طریقے سے کہ جتنا ذکر زبان سے ہو سکے وہ، اور اس کے علاوہ پختہ ارادہ رکھو کہ میں اپنی زندگی کا ایک ایک سانس اتباع شریعت میں بسر کروں گا۔ ایسا آدمی جس کا یہ ارادہ ہے کہ میں زندگی کا ایک ایک سانس شریعت کے مطابق بسر کروں گا، فرمایا ذکر حقیقی کی حقیقت اس کو حاصل ہے۔ جی، بیت الخلاء میں ہے تب ذاکر ہے، سو رہا ہے تب ذاکر ہے، ازدواجی تعلق بضرورت شرعی نہ کہ بضرورت طبعی قائم کر رہا ہے تب ذاکر ہے، دکان پر ہے تب ذاکر ہے، دفتر میں ہے تب ذاکر ہے، سفر میں ہے تب ذاکر ہے، حضر میں ہے تب ذاکر ہے، بیوی بچوں سے حدود کے اندر ہنسی مذاق ہو رہا ہے تب ذاکر ہے، ہر حالت میں ذاکر ہے۔ ذکر لسانی کے اہتمام کے ساتھ، ذکر لسانی بفکر قلبی کے اہتمام کے ساتھ ہمہ وقت ذاکر ہے، ہمہ وقت ذاکر ہے۔ یہ کثرت ذکر کے لیے جو فرمایا گیا، دراصل یہ فرمایا گیا کہ تم ہر وقت ہمہ وقت اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور ایک بات بڑے وصول سے فرمایا کرتے تھے کہ آج تک جس کسی سے معصیت سرزد ہوئی ہے اللہ محفوظ رکھے، جس کسی سے گناہ سرزد ہوا ہے اللہ کی نافرمانی، وہ غفلت کے بعد ہوئی ہے، غفلت سے پہلے نہیں۔ اور غفلت جب ہی ہوتی ہے جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے، کیونکہ ذکر کی ضد جو ہے وہ غفلت ہے۔ ہمارا ایک ذاکر ہے اور ایک غافل ہے۔ غافل مردہ ہے، ذاکر زندہ ہے۔ زندہ کو کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائے، یہ کیسا مقابلہ کرے گا؟ ایک لگائے گا، اس کے جواب میں وہ دو لگائے گا۔ اور مردہ کے ساتھ کچھ بھی کیجیے، مردہ تو مردہ ہے۔ لہٰذا مومن ذاکر ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اب پھر فرمایا وذکر اسم ربہ ثم صلی نہیں فرمایا، ثم صلی نہیں فرمایا۔ میرے مولا کا بڑا کرم ہے، فصلی فرمایا، فصلی، کہ کچھ نمازیں فرض ہیں ان کا اہتمام اپنی جگہ مسلم ہے، کچھ نمازیں واجب ہیں ان کا اہتمام اپنی جگہ ضروری ہے، سنن مؤکدہ کی بھی تاکید ہے۔ یہ فصلی فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ بلا کسی تاخیر کے جتنا بھی ہو سکے نمازوں کا اہتمام رکھنا، نمازوں کا اہتمام رکھنا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اوقات ممنوعہ 24 گھنٹے میں 24 نہیں ہے، جو اوقات ممنوعہ 24 گھنٹے میں 24 نہیں ہے۔ زیادہ نمازیں پڑھوانا چاہتے ہیں تو 3 ہی تو ہیں، عین طلوع، عین زوال، عین غروب۔ زیادہ نمازیں پڑھوانا چاہتے ہیں، زیادہ نمازیں پڑھوانا چاہتے ہیں۔ فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کے علاوہ نوافل کے ذریعے اپنا قرب خاص عطا کرنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 24 اوقات ممنوعہ تو ہوتے 3 ہی ہیں، بس 3، اور وہ بھی کتنی دیر کی؟ ذرا سی دیر کی، ذرا سی دیر، ذرا سی دیر، زیادہ نمازیں پڑھوانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی زمانے میں حضرت کا معمول بہت زیادہ تھا نوافل پڑھنے کا، مشاغل بڑھتے گئے، اس میں کمی آتی گئی۔ 10 سال کی عمر سے تہجد کے پابند، 10 سال کی عمر سے تہجد کے پابند۔ اور معتقد کتنے تھے ہمارے یہاں علی گڑھ میں؟ جو مسجد حضرت والا کے مکان کے قریب تھی، تو اب عقیدت دیکھیے 10 سال کی کیا عمر ہے، اور عقیدت نمازیوں کی، مسجد کے مسلمین کی ابا جی کے ساتھ دیکھیے کہ 5 نمازیں ان کے بغیر نہیں پڑھتی۔ یہ کہا کرتے تھے علی گڑھ میں لوگ کہ
ننھے میاں مادر ذات ولی ہیں، ابا جی کی عرفیت ہے، ننھے میاں مادر ذات ولی ہیں، ایک ولی کی شرکت سے نماز ہماری سب کی مقبول ہو جائے گی۔ بچپن سے میں نے بھی دیکھا اور ملا ہوں جنہوں نے ابا جی کی پیدائش کا وقت بھی دیکھا ہے، انہیں پالا۔ حکیم شبیر احمد خان شیروانی ہمارے پڑوسی تھے علی گڑھ، 125 سال کی انہوں نے عمر پائی، اور ابا جی عمر میں ان کی نسبت بہت کم تھی، بہت کم تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے آج سے 25 سال پہلے حکیم شبیر احمد خان شیروانی کی، تب وہ 125 سال کی تھی، اور ابا جی کا وصال ہوا ہے تب آپ ابا جی 83 سال کے تھے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں ننھے میاں کی بہت عظمت ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ شکم مادر سے ولی پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ ابا جی باقی کے بعد سو گئے، عمر اس وقت ابا جی کی کوئی 12 سال تھی، مسجد میں عشاء کی جماعت میں انتظار ہو رہا ہے، امام بھی اور نمازی بھی سب مل کے انتظار کر رہے ہیں کہ ننھے میاں نہیں آئے، ننھے میاں نہیں آئے۔ اتنا اثر تھا بچپنے کی زندگی کا، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلے نہیں، دوڑے نہیں، بھاگے نہیں، کسی نے بغیر کرتے کے بغیر بنیان کے آپ کو دیکھا نہیں، لڑے نہیں، اونچی آواز سے بولے نہیں، کبھی نماز آپ کی گئی نہیں 10 سال کی عمر سے، اور نماز کے پاس بہت دیر ہو گئی، رات کو 10:30 بج گئے اور ابا جی تشریف نہیں لائے، کیا عمر ہے 12 سال۔ تو ایک کوئی نمازی تھے کہ میں گھر جا کے معلوم کروں کہیں چلے تو نہیں نا۔ تو حضرت کی پھوپھی سے ان مصلی صاحب نے، نمازی صاحب نے کہا کہ ننھے میاں مسجد میں نہیں آئے، کہیں چلے تو نہیں گئے، کہ مسجد نہیں پہنچے۔ میں ذرا دیکھتی ہوں اندر آ کر، گرمی کا موسم تھا، چوبارے پر چھت پر چارپائی پہ لیٹے ہوئے سو رہے تھے آنکھ لگ کے۔ تو ان کی پھوپھی نے کہا کہ تم لوگ نماز پڑھ لو، وہ اٹھیں گے تو نماز پڑھ لیں گے۔ اجی کہ نہیں، جب ہم نے اتنا انتظار کیا تھوڑا انتظار اور کر لیں گے، آپ ان کو اٹھا دیجیے، وضو کر کے آ جائیں۔ ابا جی وضو کر کے گئے، تب جماعت کھڑی ہوئی، اللہ بندہ کو فرمائی۔ باہر ہاں منع فرمایا کرتے تھے کہ میرا انتظار نہ کیا جائے، میرا انتظار نہ کیا جائے، میں اپنا انتظار کرانا پسند نہیں کرتا، لیکن عقیدت اس درجے کی تھی علی گڑھ میں ابا جی کی کہ آپ کی مسجد کے نمازی آپ کے بغیر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے ایک اللہ کا ولی جب جماعت کو شریک ہو جاتا ہے تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو گئی۔ بچپنے کے عجیب عجیب واقعات حضرت کے، کیا عجیب واقعات۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کو عالم بنانے کی کوشش نہیں کی، یہ ان کی فطرت سلیمہ تھی کہ جب وہ سٹی ہائی اسکول علی گڑھ کے اندر پڑھتے تھے اور وہاں سے آپ نے مڈل پاس کیا ہے، اسی زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا مطالعہ اور بیشتی زیور کا مطالعہ شروع فرما دیا، اور آپ کی طبیعت اسکول کی تعلیم کی طرف نہیں چلی، گھبرایا کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اور مڈل پاس کرنے کے بعد فیصلہ فرمایا کہ بس میں اب دینی تعلیم حاصل کروں گا، عربی پڑھوں گا، میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اہل خاندان میں مجبور ہو کر پھر حضرت کو مولانا محمد الیاس ہمارے وطن میں تھے، ان کے پاس بٹھایا، اور ابا جی نے بہت جلدی ان سے کتابیں پڑھ لی، مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت جلدی کتابیں پڑھی، اور اس کے بعد لکھنؤ بھی تشریف لے گئے، وہاں بھی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے، اور وہاں پہ 4 سال آپ نے مستقل علوم دینیہ حاصل کی، اور وہیں سے فارغ التحصیل ہوئے۔ عزیزان من، حضرت کے مزاج میں یہ تیسری بات بھی خوب تھی، کثرت نوافل والی، اور بڑے بڑے اللہ کے مقبول ہوئے کہ جنہوں نے تاکیدی نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا بہت اہتمام کیا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک شیخ تھے سید توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بزمانہ طالب علمی حضرت تھانوی کو دارالعلوم دیوبند میں جبکہ وہ زیر تعلیم تھے اپنی نماز سنانے کے لیے گئے، اور نماز سنانے کے بعد ان کو تسلی ہو گئی تھی کہ الحمدللہ میری نماز جو ہے ٹھیک ہے، اور حضرت تھانوی یہ فرمایا کرتے تھے کہ سائیں صاحب کی نماز سن کر میری نماز درست ہو گئی، ایسی ان کی عجیب نماز تھی۔ تو سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے شیخ تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے،
انہوں نے عجیب بات فرمائی کہ نفل میں نفع ہے، نفل میں نفع ہے۔ ابا جی فرمایا کرتے تھے نوافل کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس سے بڑھ کر نوافل کی فضیلت کیا ہوگی کہ فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے۔ اور الحمدللہ اس دور میں یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، حضرت کے حلقے میں ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے تاکیدی نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، چاش، سنن زوال، عصر کی غیر موقدہ سنتیں، عشاء کی غیر موقدہ سنتیں، مغرب کے بعد اوابین 6 رکعت سے لے کر 20 رکعت تک، اور عشاء کی 2 سنتوں کے بعد وطروں سے پہلے 4 رکعت صلاۃ اللیل، وطروں کے بعد 2 رکعت نفل، ان تمام نفل کے اہتمام کے ساتھ ساتھ بعض حضرات ایسے ہوئے ہمارے بزرگوں میں اور حضرت کے حلقے میں کہ انہوں نے نابالغی کے زمانے کی بھی قضا نمازیں پڑھی۔ قاری فتح احمد صاحب وہ حاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اتنے شوقین تھے کہ تمام نفل نمازیں 24 گھنٹے پڑھنے کے بعد اور روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، لیکن ان کی سحری نہیں ہوتی تھی۔ تو صحت کے زمانے میں انہوں نے 15 سال کی نابالغی کے زمانے کی نمازیں پڑھی جو کہ نفل ہے، ضروری نہیں ہے یہ نمازیں نفل درجے کی ہیں، لیکن بس یہ کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ میں نمازیں پڑھوں اور نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل کروں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے گھر میں میری والدہ صاحبہ نے بھی نابالغی کے زمانے کی پیدائش کے وقت تک کی نمازیں پڑھی۔ اب ان کی عمر ماشاءاللہ 80 سال کی ہے، لیکن نمازوں کا اتنا شوق ہے کہ اس عمر میں بھی تاکیدی نمازوں کے علاوہ کوئی نفل نماز ان کی نہیں چھوٹتی۔ اور ہم ان کے معمولات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں استقامت حاصل ہوتی ہے، مضبوطی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ اکبر اپنی تسبیحات کی پابند ہے۔ ابا جی سے بیعت ہیں، میرے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے گھر میں آپ کی والدہ کا وجود باعث برکت ہے اور بہت اہم رتبے کی مالک ہے، مستجاب الدعوات ہیں۔ خود ابا جی بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے جب میری واپسی جلال آباد سے ہوتی تھی سب کو سلام فرماتے تھے، والد صاحب کو بھی سلام فرماتے تھے، بالخصوص والدہ کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ اپنی والدہ کو جاتے بندے کا سلام کہنا اور یہ دعا کرنا۔ بڑا طاقت تھا۔ جب حضرت کا سکر تشریف لانا ہوتا تھا تو دروازے سے میری والدہ کے ساتھ بات چیت فرمایا کرتے تھے اور بہت ہی عجیب پہرائے میں وہ گفتگو ہوتی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بس شفقتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ الحمدللہ میں یہ دولت اپنے گھر میں پاتا ہوں کہ نمازوں کا اس قدر شوق ایک عورت ذات ہو کر کہ انہوں نے اپنی نابالغی کے زمانے کی 15 سال کی نمازیں پڑھی اور پیدائش کے وقت تک، اور اس شان کے ساتھ کہ نفل نمازیں ان کی سب چلتی رہی اور کوئی فرض نماز ان کی چھوٹی ہوئی نہیں تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جب نابالغہ تھیں اس زمانے سے تمام نمازوں کی پابند تھی۔ ابا جی کے ساتھ خاص درجے کی ان کو مناسبت ہے، ان کی تسبیحات میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، بڑی بڑی تکلیفیں آئیں لیکن ان کو خیال رہتا ہے کہ یہ حضرت جی کی بتلائی ہوئی تسبیح ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ عظمت ان کے مرتبے کو بڑھا رہی ہے۔ شیخ کی عظمت جس کے دل میں ہوتی ہے یاد رکھیے ان کا مرید بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں۔ تو میرے اس وقت کے معروضات کا خلاصہ 3 باتیں ہیں کہ اصلاح کا اہتمام ہے، اپنے اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں کسی مرد کامل سے اس کے فیضان صحبت کی برکت سے تبدیل کرا لو، یہ بہت ہی صلاحیت اور فلاحیت کی بات ہے۔ اور ذکر کا اہتمام کیجیے اور نوافل کا بھی اہتمام کیجیے۔ ہمارے پاس نوافل کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ وقت ہوتے ہوئے بھی مسجد میں باتیں کرتے رہتے، کیا ہے سنت غیر موقدہ ہی تو ہے، کام آتا بھائی یہ بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ہاں پہلے قدر بعد میں طلب، پہلے قدر پیدا کیجیے، اوقات زندگانی کی قدر پیدا کیجیے، انشاءاللہ جب آپ کے دل میں قدر ہوگی تو پھر طلب آخرت بھی صحیح ہوگی۔ دل میں اس بات کو پیوست کیجیے، جمائیے، بٹھائیے، گاڑیے اس بات کو کہ دنیا کے اوقات بہت قیمتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اہل جنت کو اگر حسرت ہوگی تو ان اوقات پر حسرت ہوگی جن اوقات میں دنیا کی زندگی میں انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس حسرت پر
دنیا کی سی تکلیف نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندے کا چلنا، بندے کا بیٹھنا، بندے کا لیٹنا وبال ہوگا اس صورت میں جس میں کہ اس نے ذکر نہ کیا ہو، اللہ کو یاد نہ کیا ہو۔ عادت ڈالیے اس بات کی، اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیے اور نفی اس بات کے ذکر کو مقدم کیجئے۔ یہ توڑ جوڑ کا ذکر ہے، علائق فانیہ سے توڑ ہو جاتا ہے اور ذات باری تعالیٰ ذات باقی کے ساتھ میں جوڑ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب کرنا ہے۔ لا الہ کے ساتھ میں بس اغیار کو نکال دیجیے۔ جب بندہ اغیار کو نکال دیتا ہے تو ابا جی نے فرمایا وہ اغیار میں سے ہو جاتا ہے۔ کیا عجیب بات فرمائی، خاصان خدا میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب مرشد نے فرمایا جب وہ لا الہ کے ساتھ میں اغیار کو نکال دیتا ہے تو خود اغیار میں سے ہو جاتا ہے۔ کیا عجیب بات فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کا صلہ، بدلہ، جزا اپنے شایان شان ان کو ہمیشہ عطا فرماتا رہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر عظیم احسان فرمایا۔ ہم آپ سے کیا عرض کریں، عجیب عجیب باتیں، بعض دفعہ خیال آ جاتا ہے بعض باتوں کے بارے میں کہ بھئی مجمع ہر قسم کا ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ ان کی تعلیمات کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ اصلاح کا اہتمام کیجیے، اور اصلاح کے اوپر افلاح کا وعدہ ہے، فلاح کا وعدہ ہے۔ صلاحیت و فلاحیت بغیر اہتمام اصلاح کے نہیں آئے گی، یہ واضح کر گئے، اس بات کو کان کھول گئے کہ یاد رکھو اس بات کو، جب تک اصلاح کا اہتمام نہیں ہوگا یاد رکھیے فلاح اور صلاح آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ ہمیں فلاحیت کی بھی ضرورت ہے اور صلاحیت کی بھی ضرورت ہے، وہ تابع ہے اہتمام اصلاح کے۔ اور ذکر کی پابندی کیجیے اور نوافل کی کثرت کیجیے، ذکر کی پابندی کیجیے، اللہ توفیق دے جی، دوام ذکر کی توفیق دے، دوام ذکر ہمیشہ ہمیشہ ذکر، ہاں ہمیشہ ذکر کریں، ہمیشہ ذکر کریں جی، ہمیشہ نماز پڑھیں، ہمیشہ ذکر کریں۔ ابا جی سے کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور میں بالکل ہو سکتا ہے۔ بیضاوی شریف میں علامہ بیضاوی نے ایک بات لکھی ہے، اس کو بیان کر کے میرے حضرت نے فرمایا کہ ہم وقت نماز کا ثواب مل سکتا ہے، ہم وقت ذکر کا ثواب مل سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا جی؟ ہمیشہ کا نمازی ہمیشہ کا ذاکر، ہمیشہ کا نمازی ہمیشہ کا ذاکر۔ فرمایا انتظار صلاۃ صلاۃ ہے، انتظار صلاۃ ہے، اور جس کی نماز پڑھیے کہیے یا اللہ اب تو یہ ہے کہ ظہر کے لیے یہیں بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہوں، لیکن کچھ امور واجبہ ہیں اور حقوق ضروریہ ہیں اور ان کے بارے میں بھی آپ ہی کا حکم ہے، ان کے ادا کے لیے میں باہر جا رہا ہوں، یا اللہ آپ کی توفیق سے میں ظہر میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اب ظہر پڑھ لی تو ظہر تک بھی یہ نمازی تھا، کیونکہ انتظار ظہر میں تھا اس لیے نمازی تھا، اور ظہر پڑھ کے بھی کہا یا اللہ دکان پہ جانا ہے، یہ حقوق اور یہ ذمہ داریاں بھی آپ ہی نے عائد کی ہیں، آپ کی امداد کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا دل تو یہیں آپ کے دربار میں پڑا ہوا ہے، اب بھی یہ نمازی ہے۔ ایسے اس میں عصر میں کہا، مغرب میں کہا، عشاء میں کہا یا اللہ نیند کرنا، آرام کرنا، لیٹنا یہ بھی حقوق صحت میں سے اور حقوق نفس میں سے ہے، اور اس کا آپ نے حکم دیا ہے تو آپ کے حکم کے تحت سوئے جاتا ہوں، لیٹے جاتا ہوں، لیکن میرا تو جی یہ کرتا ہے میں عشاء پڑھ کے فجر کا انتظار یہیں کروں، لیکن میں آپ کے حکم کی تعمیل میں بسونے کے لیے جا رہا ہوں، بیوی بچوں کے پاس جا رہا ہوں، بستر میں لیٹنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میں یہ ہما وقتی نمازی ہے، یہ ہما وقتی نمازی ہے۔ اور جب ارادہ کر لیا دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور دل کی سچائیوں کے ساتھ کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا نام لیتا رہوں گا اور شریعت کی تابعداری کروں گا، تو اس کو ذکر لسانی کی بھی توفیق ہے اور ذکر حقیقی اتباع شریعت کی بھی توفیق ہے۔ ہمیں وقت ذاکر ہے، ہر وقت ذاکر ہے، ہر وقت نمازی ہے، ہر وقت ذاکر ہے، ہر وقت ذاکر ہے، ہر وقت نمازی ہے۔ سبحان اللہ، دوام کے اوپر ہمیشگی کے اوپر فرمایا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مومن کے تعلق مع اللہ کے اندر تسلسل نہ ہو۔ مومن کا تعلق مع اللہ مسلسل ہوتا ہے، بلا فصل کے ہوتا ہے، بیچ میں سے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، کبھی نہیں ٹوٹتا بلکہ وہ قائم رہتا ہے۔ انتظار صلاۃ ہے۔ اسی طریقے سے دوام ذکر کا ارادہ جو ہے یاد رکھیے، یہ ارادہ بھی دوام ذکر ہے۔ جب اس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے کتنا وقت ملے گا ذکر لسانی بفکر قلبی کروں گا اور زندگی کا ایک ایک سانس اتباع شریعت میں بسر کروں گا، تو الحمدللہ ذکر کی حقیقت اس کو حاصل ہو گئی۔ ہمہ وقت نمازی ہے اور ہمہ وقت ذاکر ہے۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور مفتی سراج احمد عیسائی میرے اس وقت کے
عاجزانہ معروضات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے، اس کے بعد دعا میں شامل ہوتے پھر آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تشریف آوری کے برکات ہم مسافروں کو بھی نصیب فرمائے۔ It was the last Ramadan of Hazrat Masih Ummah's life, and the last majlis after which she held declined, and from then onwards there was no majlis conducted as such on a formal basis. There were times when people would meet and they would give advice, wasiyat, but the last majlis took place in the month of Ramadan. And during this majlis, what was so unique, that there were three things which Hazrat emphasized upon. And Hazrat says that during the method of the tone of his tone was never ever in that particular majlis as it was before. At no stage does Hazrat approach his audience or his topic with such severity, with such intense ikhlas and sincerity, or with such harshness in addressing the crowd. And there were times and again when he would shout out to people to make them aware that, are you listening, are you at attention, can you hear me? And this was something unique, the harshness of and in the tone of his voice when addressing the people in this majlis. And the three things which he mentioned here, the one was, the first is that we must emphasize upon Islam, the importance of Islam. The second was increasing in zikr, kasrat zikr, or the increase of zikr, of taking the name of Allah. The third is the increasing in nawafil, the performance of nafil salah. And in these 3 points, Hazrat actually proved from the Quran al-Kareem, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. And this whole majlis was based on this ayat, from which he proved the 3 points which he mentioned here: Islam, kasrat zikr, and kasrat of nawafil salah. Now at that stage, Hazrat's health was very much on the decline, and he also said that Hazrat wrote to him once in a letter. In spite of his illness, he said that every era of life, it has a certain requirement, a certain demand. And he says, through Allah's fadl, through Allah's barakat and blessing, that in this particular era of my life, I find myself meeting that will fulfill that demand. And these Buzurgan, obviously, Allah gave that strength that even in the ill health, they still used to make that shukr unto Allah subhanahu wa ta'ala. Because Hazrat Mawlana Ashraf Ali Thanvi rahmatullahi alayhi, when people asked him that, how is your health? And this was the stage when Hazrat was very ill, the last part of his life. Then he would say that, among the ill ones, I am healthy. And among the healthy people, I am ill. So this was also a form of expressing his shukr unto Allah for giving him whatever position, whatever status of health Allah granted him at that particular stage. So as it goes on to, in this majlis also, he emphasized a lot upon the ulama, addressing the ulama, and he emphasized upon them to ponder over this ayat, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, and to, in particular, to ponder over these 3 points. Hazrat says that I always make this dua, that Allah subhanahu wa ta'ala, we could never ever meet the standard which Hazrat Masih al-Ummah wanted us with regard to our Islam, with regard to our spiritual reformation. So he makes this dua, we all make this dua, that Allah must give us all the ability to reach the standard and make us how Hazrat Masih al-Ummah wanted us to become. The first thing about Islam is your aqaid, to improve your beliefs in Allah, to eradicate wrong and false beliefs, whether it is beliefs regarding shirk and kufr, beliefs regarding bid'ah, to eradicate this from the heart. Just like when you give your zakat, the idea of the zakat is that zakat purifies your wealth. In the same manner, we should, by making our Islam, we are purifying, the first step is to purify the aqaid, purify the iman from the filth. And a point he mentioned here is that, again, discussing the tone of Hazrat's voice in that particular majlis, he says that, I swear by Allah, undoubtedly, this great Masihul Zaman has fulfilled the haqq of Masihah.
He has fulfilled the right upon him with regard to nasihat to his followers. It comes in the Hadith Sharif, Hadith al-Qudsi, that Allah subhanahu wa ta'ala addresses his servants that all of you are sinners. Every one of you are sinners, but the best of sinners are those who make tawbah and who repent. So the moment Allah says, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, when He promised the success for reformation, for reforming yourself, the message there is that there is some fault in your iman. If there was no fault, there was no need for Allah to give us this instruction and to encourage us toward reformation, to call us toward reformation. It means there is fault. Because Hadith al-Qudsi proves it, that the sin is there. What is required from us is to eradicate that fault and that sin, and this comes through Islam. Why should a person, he says, Hazrat used to make this complaint, that people recite astaghfirullah, 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 but there's nothing in the heart. That istighfar doesn't permeate the heart, doesn't go to the depth of the heart, it's only confined to the tongue. This is not the haqiqat, the reality of istighfar. The reality of istighfar is this, that even before you bring astaghfirullah on your tongue, the moment you contemplate your sin, the heart trembles with Allah's fear, the heart waters down, it cries, and inside you are ashamed and you are remorseful over your life of sin and transgression, and this alone, before even you bring up istighfar on your lips, you have acquired the maghfirah and the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Now for this, of course, for the Islam, what is most essential is you need the companionship, the company of a kamil, of a qualified shaykh, someone who can guide you on the path of suluk of the soul. Without this, it is virtually impossible to acquire a reformation of the sound. And when Allah says, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, when we are speaking of Islam, from this very word Islam, the word salahiyat comes. Salahiyat means capability. He says that a capability in man is dependent upon Islam. Islam comes first, and this will be followed by capability. You can only acquire any capability in life when you have achieved this Islam of the nafs. Now, a few points. What will aid us and assist us in the Islam of the nafs? Number one, protection of the tongue. Protect the tongue from speaking evil and falsehood and wrong. In Urdu, zuban is the word used for tongue. Now, the zuban is of the feminine gender. So Hazrat gives a very unique, a very subtle point reference here. He says that the woman is something which must stay indoors. The moment she steps out of the house, then you've got problems and the house is broken. The same thing with the tongue. The moment the tongue comes out from this house, which is the mouth, it comes out, it leaves without any need. Then you are asking for problems, and you are now putting your iman in jeopardy. You are putting your iman and your amal at risk. So this tongue should be protected, and this is, now he gives an incident here, where Hazrat was traveling along with one of the Ustads of Jalalabad, Shaykh Ahmad Isam, Rahmatullah alayhima. The driver of the vehicle wanted permission to go and have a few puffs of the huqqah. The huqqah is the pipe which they were in the habit of smoking. So he took a little bit long. When he came back, Hazrat asked him that why is it so long? He said, Hazrat, there was a fight. The man and wife were fighting. So Hazrat expressed his surprise. And this was a villager. So he told Hazrat that, look, you don't know these things. You've got no knowledge of what happens in the village with people, between a husband and wife. They said that this woman, this being which Allah has created, he says, maan jaye to aap se, na maane to baap se. Which means that if she listens to something, if she wants to do something, she will do it on her own accord, out of her own. And if she doesn't want to do something, then when it be her own father, she will not obey at all. So this was it was a very